نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہمارے کاموں میں برکت لاتا ہے، ہمارے شب و روز کو بہتر بناتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا أَعْرَفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، یعنی کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس یعنی زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انه كان من المفسدين، بے شک وہ فسادی تھا۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے
اور اسے رسول بنائیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید ہمیں احکامات بھی بتا رہا ہے اور پچھلوں کے واقعات بھی بتا رہا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلے والے لوگ جو ہم سے پہلے یہاں بسا کرتے تھے، دنیا میں آباد تھے، بالآخر ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات انہیں نصیب ہوئے تو وہ کن اسباب کی وجہ سے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا تو ایسا کیوں ہوا۔ یہ بتانے کے لیے الحمدللہ عز و جل قرآن کریم ایک ایسا عظیم رہنما ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات، سب سے اتھینٹک بات قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ قصص کا آج آغاز ہوا، ہم نے اس کی آیات کی تلاوت سنی، آئیے اس کی کچھ مضامین بھی سماعت کرتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور اس بات کو بتایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر توریت عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ اس مبارک سورہ میں بیان کیے گئے، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو بنی اسرائیل پر وہ ڈھایا کرتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا۔ پھر آگے اس واقعے کی بات بڑی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے اور پھر فرعون کے محل سے نکلے، اور آگے پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کا کس طرح سے معمول رہا اور کیا کیا آپ نے کیا، کافی تفصیلی واقعات اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سورہ قصص میں بیان کیے گئے۔ ایک مضمون یہ بھی ہے کہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا جیسے کہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے ویسے حضور نے پیش کیوں نہیں کیے۔ کفار نے ایک اعتراض کیا تو قرآن کریم نے اس کا کیا جواب دیا ہے، آگے جیسے انشاءاللہ اس کے مضامین بڑھیں گے تو اس مضمون کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مضمون یہ بھی بیان ہوا کہ پہلے توریت اور انجیل پر اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا کیا ہے، ان کو کیا انعام ملے گا۔ ایک مضمون سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے جیسا پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ ایک مضمون اس سورہ مبارکہ کا یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ کیا ہوگا، ذرا آج پڑھ لیں تاکہ لرز اٹھیں اور اس سے توبہ کر لیں، ورنہ جو حال ہونا ہے وہ قیامت میں تو ہوگا سو ہوگا، لیکن قرآن نے اس کو پہلے سے بیان فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا بھی واقعہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بالکل بیان کیا گیا ہے۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کیا عبرتناک انجام ہوا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سرکشی کیوں کی۔
تفصیلی واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ مبارکہ کی جیسے ہم تلاوت آگے بڑھاتے جائیں گے، سنتے چلے جائیں گے، تو یہ مضامین سارے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ہمارے ٹاپک ہے بھلائی پر تعاون، بھلائی پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل کیسے مدد کی جا سکتی ہے، کن کاموں میں مدد کی جا سکتی ہے، اور اس مدد کرنے کے کیا فوائد ہمیں دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر نصیب ہوں گے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ گفتگو کے دوران ان ساری ہی ڈائمنشنز پر بات کی جائے۔ ابھی بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ عمر بھائی آج الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، دیکھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہاں ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، ہاں ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھنا رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔
سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، آقا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، آقا فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ہجر نبی میں آگ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو غم یہاں تو مدینے خبر گئی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں، ممکن نہیں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر
کو عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو اور ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ایسا گما دے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اور عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ گیا عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ گیا عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ گیا یوں اٹھ چلیں گے پہلوؤں پر کو خبر نہ ہو یوں اٹھ چلیں یوں اٹھ چلیں یوں اٹھ چلیں کہ پہلوؤں پر کو خبر نہ ہو یوں اٹھ چلیں کہ پہلوؤں پر کو خبر نہ ہو اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا واللہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں 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 کہ گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو آقا پل سے
واہ واہ، ماشاء اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام شامل سلسلہ ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کلام کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جلووں میں گم رہیں، ایسے جھومتے جھماتے رہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتے سناتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ ہمارا ہے جس کا ٹاپک ہے بھلائی پر تعاون، بھلائی پر مدد کرنا۔ مبلغین کی جانب آتے ہیں مولانا یوسف مدنی اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میرے استاذ گرامی بھی ہیں، دعوت اسلامی کے زبردست جید مبلغ ہیں، اور کڈز مدنی چینل جو مدنی چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ کرتے ہیں اس کے روح رواں ہیں، اس کے سینئر مفتش ہیں اور پریویو چیکر ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا آپ کے درجات میں بھی بلندی فرمائے، نیکیوں کو بھی قبول فرمائے، مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ سے مشکور فرمائے۔ یہ ارشاد فرمائیے جناب کہ بھلائی پر تعاون کرنا ایک قرآن کی تعلیمات بھی ہیں، اسلام کا حسن بھی ہے۔ قرآن کس طرح اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے اور ایک مسلمان کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھے کہ میں بھلائی پر لوگوں کی مدد ہی کرتا رہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور جو آپ نے تمہیدی گفتگو کی ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی گویا کہ اس سلسلے کی ایک طرح کی جان تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اگر موضوعات سلیکٹ کرتے ہیں اپنے سلسلے کے لیے تو اس کے پیچھے پوری ایک جو ہے تھاٹ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم کسی بھی سلسلے کا موضوع سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات لیتے ہیں، مبلغین سے واقعات، اور اس حوالے سے جو مزید اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ بھلائی پر تعاون کرنا جو آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو ہم کس طرح سے اس میں معاون ہو سکتے ہیں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے معاملات میں، تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت پر جب مفسرین کرام کا ہم نے کلام پڑھا تو بڑی تفصیل کے ساتھ بزرگوں نے کلام کیا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بہت ہی جامع ہے، اور اس کے تحت بہت سارے موضوعات معاشرے کے اندر ہمارے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں، تو ہم بہت سارے اپنے مسائل سے نکل سکتے ہیں اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم اپنے علم کے ذریعے سے، سخی اپنے مال کے ذریعے سے، اور بہادر راہ خدا میں اپنی اپنی صلاحیتوں اور منصب کے مطابق نیک لوگوں کی مدد کرے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ عالم دین ہے تو اگر اس کے پاس کوئی طالب علم آتا ہے تو اس کو وہ علم سکھائے، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور جتنا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے کچھ اس کو سکھانے کی کوشش کریں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفا کا مدرسہ قائم فرمایا مسجد نبی شریف میں، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ایمان لے کر آتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اب ان کا ایک تو ذہن بنایا، پھر ان کو تھوڑا سا ماحول چاہیے تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت چاہیے تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرسہ قائم فرمایا، ان کو اپنی صحبت سے نوازا، ان کو اپنا وقت دیا، یہاں تک کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دین کے طلباء کا اتنا دھیان رکھا کرتے تھے، وہی نیکی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، کہ جو کوئی چیز کھانے کی اگر آ جاتی نا تو یہ اصحاب صفہ ایسے تھے، اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ دین کے لیے چھوڑ کر آئے۔ اچھا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے کوئی جگہ، کوئی وسائل نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز آ جاتی صدقے کی یا دیگر چیزیں کھانے پینے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اصحاب صفہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کنٹینیو کیجئے گا، لیکن یہاں ایک حاشیہ لگانا میں یوں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مبارک زندگی میں یہ ترغیب ملتی ہے کہ آپ کسی کو بے ہنر نہیں چھوڑتے تھے۔ جی، کہیں کوئی ایسا منظر نظر آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی فرماتے، اور اس حوالے سے وہ کلاڑے میں دستہ لگا کے دینے والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جائیں کما کے لائیں، لیکن یہ حضور کی رضا سے صرف علم دین کے حصول کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اچھا، دوسری بات یہ خالد بھائی کہ اب اچھا یہ لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ معاشرے پر بوجھ بن گئے، گھر والوں سے کہہ رہے کہ ہمیں کھلائیں، ہمارا خرچہ اٹھائیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ مزدوری کی، محنت کی، اس کے بعد جا کر، اور کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے، اور معاشرے میں سے افراد کی ضرورت تھی کہ جو لوگوں کو جا کر، قرآن کریم نے جسے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں تم میں سے قوم جا کر علم سیکھتی اور پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو ڈر سناتی، تو یہ لوگ اس کے مصداق تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سب سے پہلے ان کو یاد فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس مکمل لباس بھی جو ہے وہ پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا جو میرے اصحاب صفا کسی زندگی گزارے گا قیامت کے دن وہ میرا رفیق ہوگا. اللہ اکبر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نوازشات. تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس اگر کوئی غریب آتا ہے آقا علیہ السلام اس کی مدد فرماتے ہیں، طالب علم آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی نیکی پر مدد کرنے کا کتنا پیارا انداز آقا علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اور ہمیں ارشاد بھی فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی طالب علم آئے فقولوا مرحبا بطالب العلم، سرکار نے فرمایا کہ اس طالب سے کہو کہ مرحبا، خوش آمدید، آپ آئیے ہم آپ کو علم سکھائیں. تو اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرماتے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عالم دین اپنے علم کے ذریعے سے کرے. مالدار اگر آپ ہیں، عالم نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو اپنے مال کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ مدرسہ قائم کر دیجئے، آپ مسجد بنا دیجئے. اب اس طرح کی مزید ہمارے مبلغین بھی اس پر کلام کریں گے کہ اور کیا کیا ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر مالدار اپنے مال کے ذریعے سے، عالم اپنے علم کے ذریعے سے، اور بہادر راہ خدا میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ نیک لوگوں کی بھلائی پر مدد کر سکتا ہے. خوبصورت آپ فرما رہے ہیں جیسا کہ یوسف صاحب جی بھلائی پر تعاون کے حوالے سے جو کریم آقا علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی، اصحاب صفہ کے ساتھ کیسا وہ بھلائی پر تعاون ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں نا کہاں تک نکلا تھا. پھر وہ اصحاب صفہ ہی تھے کہ جنہوں نے پھر اقوام عالم کے اندر اس دین کو پہنچایا، اور پھر وہ بھلائی کا تعاون کہاں تک گیا، کہاں تک گیا. اور نہ صرف صحابہ تک بلکہ ہمارے اکابرین تمام ہی کا یہ انداز، خاص طور پہ طالب علموں کے ساتھ وہ بڑا کرتے تھے. اور یہ تعاون جو ہوتا تھا، سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف کی جب کفالت کرتے ہیں، اور کتنا خوبصورت وہ انداز ہے، اور پھر بعد میں وہی قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور پھر وہی فقہ حنفی کے ایک تشہیر کا ایک اتنا بڑا ذریعہ بنتے ہیں، اور اتنی بڑی ان کی طرف سے کاوش ہوتی ہے. تو یہ جو بھلائی پر تعاون ہے، اور خاص طور پہ طالب علموں اور دینی طبقے کے ساتھ جو ہے یہ پھر کتنے بڑے ثمرات اور نتیجے لایا، یہ تاریخ اس کی گواہ موجود ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی اور قرآن کی آیات بھی دونوں ہی مسلمانوں کو یوں جوڑ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب بندہ کسی کی مدد کرے گا تو ایک طرف تو جو مدد طلب کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے، کمتر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو اب کوئی میری ہیلپ کر جائے، میں یہاں پر بے بس ہو رہا ہوں تو کوئی میرا سہارا بن جائے، کوئی مجھے سہارا دے دے. ایک یہ وہ معاشرے کا طبقہ ہے جو یوں سمجھیں کہ ٹوٹ رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خود ڈھارس بنایا ہے کہ یہ دوسروں کا سہارا اور آسرا بنے. جب دونوں اس طرح سے کنیکٹ ہو کر ایک دوسرے سے رہیں گے تو نہ یہ کمتر طبقہ جو مالی طور پر، یہاں پر خاص کر اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، جو نیچے جا رہا ہے وہ نیچے نہیں جا پائے گا، اور جس میں پیسہ تکبر اور رعونت لا رہا ہے وہ جب اس طرح غریبوں کا ہاتھ تھامے گا تو ذرا جھک کر رہے گا، ذرا محبت کرنے والا رہے گا. لیکن اگر یہ تعاون ختم ہو جائے زندگی میں تو دیکھا گیا ہے کہ حلم مزید کی خواہش بندے کو ایسی اوپر تک لے جاتی ہے کہ پھر دھڑام سے زمین پر مارتی ہے، پھر کچھ بچتا نہیں ہے. قرآن ناطق، قرآن صامت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور رب العالمین جل وعلا کی طرف سے نازل ہونے والی آیات بینات دونوں ہی اس بات کی طرف ہمیں لے کر آ رہی ہیں کہ ہم معاشرے کو اچھا بنائیں. یعنی آپ غور کریں کہ اس سے بہتر اصول معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کون سا ہو سکتا ہے کہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. بھلائی کو بڑھانا ہے تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرو تاکہ بڑائی پنپ سکے. اصل میں ایسا ہوتا ہے نا خالد بھائی کہ ایک ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے ایک شخص، یار میں یہ کام نہیں کر پا رہا، میں دین کا یہ کام نہیں کر پا رہا، میں عالم نہیں بن پا رہا ہوں، میں مسجد نہیں بنا پا رہا ہوں، میں مدرسہ نہیں بنا پا رہا ہوں. ایک سے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کافی عرصہ پہلے جو ہے ایک جگہ میں امامت کرتا تھا تو ہمارے مؤذن صاحب تھے، وہ کہیں مدرسہ پڑھایا کرتے تھے. مغرب کی نماز، مغرب سے عشاء کے درمیان وہ ایک شفٹ کا مدرسہ پڑھاتے تھے.
تو میں ان سے پوچھتا رہتا تھا مدرسہ کیسا چل رہا ہے بچوں کا وغیرہ، حالات بتاتے رہتے تھے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارا مدرسہ بند ہو گیا. میں نے کہا کیوں مدرسہ بند ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں قاری صاحب کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، تو اسی لیے وہ مدرسہ بند ہو گیا. یعنی اس وقت شاید خالد بھائی 2-2.5 ہزار روپے قاری صاحب کی وہ تنخواہ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ مدرسہ بند ہو گیا. تو دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مالدار شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسوں سے مال سے نوازا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ مجھے کس طرح سے اس مال کو خرچ کرنا ہے. یا تو وہ اپنی فیملی کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہے اور اپنے ہی مال کو بڑھانا ہے، تو کیا اپنے اس مال میں سے کچھ حصہ اللہ رب العزت کے لیے، دین کے لیے نہیں نکالنا چاہیے؟ کیا ایسے مقامات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پر مساجد کے اندر اخراجات کی ضرورت ہے، مدارس میں اخراجات کی ضرورت ہے؟ دعوت اسلامی بار بار آپ کو متوجہ کر رہی ہے اور سینکڑوں شعبہ جات دکھا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر خرچ کر لیجئے، یہاں کر لیجئے. مطلب ایسی بات تو ہے ہی نہیں نا کہ مجھے معلوم نہیں تھا میں کہاں خرچ کروں. اب تو آپ کو تمام شعبہ جات بھی کھول کر دکھا دیے دین کے. پوری دنیا کے اندر اب کہیں پر بھی دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں مدارس میں اس طرح سے تعلیم ہوتی ہے، جامعات میں اس طرح سے ہوتا ہے، دارالفتہ میں یوں ہوتا ہے، FGRF کے تحت اس طرح سے دین کی خدمت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مقامات ہیں پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی جن شعبہ جات کے اندر کام کر رہی ہے. تو اگر آپ کو دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ہے تو خرچ کیجئے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بند ہونے والا مدرسہ آپ کے مال کی وجہ سے کھلا رہ جائے، کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ جو بجھنے والا ہو، اگر آپ نے اس کے اندر کوئی تیل ڈال دیا، کوئی ایندھن ڈال دیا، تو ہو سکتا ہے وہ جل کر اس معاشرے کے اندر اندھیرا دور کر کے روشنی عام کرنا شروع کر دے. تو یہ ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو پیسہ ہے یا پھر صلاحیت ہے. دیکھیں ہم تینوں باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مال کی ہی بات ہو رہی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ایک پہلو پر اگر ہم بات کریں گے تو جو جس کیٹیگری میں جا رہا ہے وہ اس لحاظ سے سوچ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں دوسروں کا ذہن بنا سکتا ہوں. پچھلے دنوں کی اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ خود تو مالی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن ان کو ایک شہر کے اندر ذمہ داری دی گئی. 5 جامعات تھے اسلامی بہنوں کے، جامعۃ المدینہ، ان کو ذمہ داری دی گئی. انہوں نے ماشاءاللہ کوشش کر کے محنت کر کے 20 جامعۃ المدینہ وہاں پر بنا دی. سبحان اللہ، واہ. تو اب انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق کام کیا ہے. تو یہ بھی نیکی پر بھلائی کے کاموں میں تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد ہے. تو ہمارا دین تو صرف جائز کاموں میں مدد پر بھی اتنی زیادہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. نیکی کے کام میں جب انسان ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ رب العزت کیا نوازشات اس پر فرمائے. جڑ کر رہنے میں فائدہ ہے، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے جی. جو سمجھدار ہے وہ ناسمجھ کو اگر سکھاتا ہے، کیا کر رہا ہے وہ، یعنی اس کی فزیکلی کیا ایکٹیویٹی ہے، کچھ پیسہ خرچ نہیں کر رہا، اس کو کچھ بنا کر نہیں دے رہا، صرف اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی تھاٹ جو ہے وہی تو کنوے کر رہا ہے، اپنی سوچ ہی تو ڈیلیور کر رہا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر وہ معاشرے میں کارنامے دکھا رہا ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم اس طرف آئیں گے کہ میں نے مدد کرنی ہے، میں نے ذہن بنانا ہے، میں خود موٹیویٹ ہو جاؤں اور اپنا فائدہ سوچوں، اور پھر میں عرض کروں کہ میں اپنا فائدہ سوچوں. میرا فائدہ کس میں ہے؟ میرا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ سب مر جائیں تو میں اکیلا زندگی گزار رہا ہوں، کیسے گزاروں گا؟ میرا فائدہ یہ ہے کہ سب چلیں، میں ساتھ چلوں. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی قریبی سلطنت کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی، بڑے اچھے مراسم ہو گئے دونوں میں قائم، اور آپس میں محبت کے ساتھ آنا جانا ان کا ہوا. کبھی وہ ان کے مہمان بنتے، کبھی یہ ان کے مہمان بنتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ ہماری سلطنت میں آئے ہیں، آئیے میں آپ کو اپنا جاہ و جلال دکھاتا ہوں، اپنا روب دکھاتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس طرح کے لوگوں میں زندگی گزار رہا ہوں اور میری حکومت لوگوں میں کیسے قائم ہے. کہا کہ چلو چلتے ہیں، دکھاؤ اپنا روب کیا ہے اور کس طرح آپ کی حکومت ہے، کیا آپ کی بادشاہی ہے. لوگوں کے سامنے آیا اور ایک شخص کو کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کے اکرام کے لیے کچھ کرو اور میرا حکم مانو اور اپنے کپڑے اتار دو. بادشاہ پھر بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ کے سامنے کون دم مارے. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں. اس نے فوراً یوں کیا اور جناب اعلیٰ اپنی جو چادر تھی وہ اتار دی. کہا دیکھا لوگ میرے حکم کے کیسے پابند ہیں، میں ایک لفظ کہتا ہوں فوراً تعمیل ہوتی ہے.
اس نے کہا واہ بھائی تمہاری تو حکومت ہے، چلو ایسا کرنا جب میرے یہاں آنا نا تو میں دکھاؤں گا کہ میں نے لوگوں پر کیسے حکومت کی ہوئی ہے۔ اب اگلی مرتبہ جب زور آور بادشاہ جس نے اپنا زور یوں دکھایا تھا وہ گیا دوسرے کی سلطنت میں اور جا کر اس کو کہنے لگا ہاں بھائی اب آپ دکھائیں آپ کا روب کیسا ہے، آپ کا داب کیسا ہے۔ یہ گیا اور جا کر ایسے ہی ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں اور میں کہتا ہوں تم سے کہ اپنے کپڑے اتار دو، اپنی چادر الگ کر دو اپنے جسم سے۔ اس نے کہا کہ تم میرے بادشاہ ہو، میرے خدا نہیں ہو، اللہ، میں اتنی بات تمہاری مانوں گا جتنی مجھے دین اجازت دے گا، اللہ، جتنی دین اور شریعت مجھے اجازت دیں گے۔ تو وہ فخریہ نظروں سے پہلے والے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا، کہا میں نے صرف مردوں پہ حکومت نہیں کی، میں نے زندہ لوگوں پہ حکومت کی ہے جو اپنی رائے رکھتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں امور سلطنت چلاتا ہوں تو پھر میرا احترام کرتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ اب بنا کر چلیں گے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، جو بعد میں کہیں گرتی معیشت کو سہارا دینے والے ہوتے ہیں، کہیں گرتی انسانیت کو سہارا دینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب پہلے ہی آپ نے لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، ان کا ضمیر مار دیا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، کتنے کر و فر والے ہو جائیں، آپ کو مددگار نہیں مل پائیں گے۔ جب قرآن رہنمائی کرتا ہے، حدیث رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ایک زمانہ تھا نا، یہ بھلائی کی رہنمائی سے پہلے کا ایک زمانہ جس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھلائی پر رہنمائی کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے جو سمجھے کہ گھر کی زینت سمجھنے والے ہوئے اور اپنی بچیوں پر بھی فخر کرنے والے ہوئے۔ یہ نبوی تعلیمات کے دنیا میں عام ہونے کے بعد ایسا الحمدللہ حال دیکھنے میں آیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد رضا بھائی کس طرح سے رہنمائی کی ہے حضور کی سیرت میں؟ ایک انداز تو یہ اصحاب صفہ والا ملا، مزید کیا انداز ملتے ہیں حضور کی احادیث میں، کیا ترغیبات ملتی ہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے؟ اس سے پہلے اگر بیسکلی تعاون کو دیکھیں نا، لفظ تعاون تو یہ تعاون کیا ہے؟ معاشرتی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے، جس کے بغیر معاشرتی زندگی چل ہی نہیں سکتی، کہ کوئی انسان ہر کام خود کر لے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب معاشرتی زندگی میں تعاون درکار ہے، یہ ضروری ہے، لیکن قربان جائیں شریعت کی تعلیمات پر۔ شریعت نے ہمیں بتایا کہ تعاون کس میں ہے اور کس میں نہیں کرنا۔ تعاون تو ضروری ہے، معاشرتی زندگی نہیں چل سکتی، تو بتایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ بر اور تقوی پر تعاون کرنا ہے، اسم یعنی گناہوں پر، عدوان سرکشی پر، ظلم پر، ان چیزوں پر تعاون نہیں کرنا۔ یوں تعاون کرو تو معاشرہ، یعنی بر اور اسم اور عدوان، ان کو اگر یوں بھی کہا جائے کہ بر وہ ہے جو معاشرے کی بھلائی کی بات ہے، سبحان اللہ، اور اسم و عدوان وہ ہے جو معاشرے اور انسانیت کو نیچے لے جانے والی چیزیں۔ بالکل اللہ کریم نے اس کی سرکوبی فرمائی، اسم اور عدوان، گناہ اور زیادتی کو کہا کہ اس میں مدد نہیں کرو۔ جب اس پودے کو پانی نہیں دیا جائے گا تو یہ مرجھاتا چلا جائے گا، اور بر اور بھلائی اس کا جو پودا ہے، اس کو جب پانی دیا جائے گا یہ پنپتا رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا، یہ بڑا ہوگا تو اچھے پھل لائے گا، اچھے پھول لائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت بہت سی تفاسیر کی ہیں اور بڑی جامعیت کے ساتھ اس آیت کو بیان کیا کہ اس میں کتنی جامعیت ہے اور کیا کچھ اس ایک آیت میں احکام ہیں اور کتنی عطائیں نوازشیں ہیں اس ایک آیت سے جو بندے پر ہوتی ہیں کہ ایک پر عمل کر لے تو وہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورا نظام درست ہو جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ دیکھیں، آپ کے اقوال ہوں یا آپ کا انداز ہو، دونوں ہی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہے جیسے بھلائی کرنے والا ہے۔ کسی کی اچھی تربیت کر دی، کسی کو اچھی راہ کی طرف لے آئے، کسی کو اچھی چیز کی سمت بتا دی، تو یہ ایسے ہی ہے، اس نے اس پہ کام کر لیا، عمل کر لیا، اسے اپنا لیا، تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے باہمی تعاون، کوئی ایک صحابی ہیں، کوئی غریب ہیں، کوئی نادار ہیں، تو صحابہ ہی میں آپ کا اعلان فرمانا کہ ان کی مدد کرو، پھر ان کی مدد کی جانا، کوئی مہمان آ جانا تو صحابہ میں کہنا کہ ان کی مہمان نوازی کرو، یوں پھر جب جانا انہوں نے واپسی تو زیادہ راہ دے کر بھیجنا، اور مختلف غزوات یا آپ کے اسفار میں جب کسی کے پاس سواری نہ ہوتی تو سواری اسے دے دینا، دوسروں کے ساتھ سوار کروا دینا، زیادہ راہ دلوا دینا، اور کئی احادیث طیبہ ہیں کہ جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص اس کے فضائل بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، جب مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور جعلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح
پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے سبحان اللہ. اور اس کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کر رہے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیجئے, ہم یہ کام کر لیتے ہیں, پتھر آپ رہنے دیجئے, آپ آرام فرمائیے, ہم اٹھا کر رکھ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے فرمایا, تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی سفر کا موقع ہے یا کوئی نیکی کا کام ہے, مدرسہ, مسجد, دیگر معاملات ہیں, تو اس میں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ صحابہ کرام آئے تو وہاں پر پینے کے پانی کی بہت زیادہ قلت تھی. تو ایک غیر مسلم کا کنواں تھا, وہ بڑا تنگ کیا کرتا تھا, خواتین کو, لوگوں کو پانی کے حوالے سے بہت تنگ کیا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شکایت کی گئی تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ ہے کوئی شخص جو اس کنویں کے بدلے میں جنت میں محل خرید لے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر نیکی کا کام کرنا ہے. اس پر فضائل ارشاد فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ ان کا ذہن بنے, حوصلہ افزائی ہو اور وہ ترغیب ملے اور آگے بڑھ کر اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ شامل کر سکے. تو نصیب والے کی بات ہوتی ہے کہ جسے موقع مل جائے اور وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ شامل کر لے, اس کی برکتیں حاصل کر لے. ایک بار میں کسی دکان پر موجود تھا جی, تو ایک بزرگ سے بوڑھے سے شخص تھے, وہ دکاندار کے پاس آئے, 2-3 افراد ان کے پاس اور بھی موجود تھے. وہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ بورے چاہیے خالی, وہ جو چاول وغیرہ چینی وغیرہ کے بورے ہوتے ہیں جن کو کٹے کہا جاتا ہے, تو وہ مجھے کچھ بورے چاہیے خالی. تو چنانچہ جو ہے اگر کچھ مناسب ریٹ پر مل جائے ڈسکاؤنٹ کروانے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ وہ دکاندار کچھ خاص ڈسکاؤنٹ کرنے پر راضی نہیں ہو. اس بزرگ نے اشارتاً کہہ دیا کہ وہ نیکی کے کام کے لیے چاہیے, اچھے کام کے لیے چاہیے. تو انہوں نے بھائی دیکھو اتنے کا ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا. اچھا, بہرحال بزرگ نے لیے 3-4 جو ہے وہ بورے, خالی بورے لیے. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. میں وہاں کھڑے ہو کر دیکھتا رہا. کچھ آگے جا کر کچھ مقدس اوراق بکھرے ہوئے, انہوں نے وہ جمع کرنا شروع کر دیے اور اس کے بعد ان خالی بوروں میں ڈالنا شروع کر دیے اور اس کے بعد اس کو جو ہے بالکل پیک کر کے رکھنے لگے. اب وہ ان کی تھوڑی سی شرمندگی ہوئی, جو 2-4 افراد تھے نا دیکھ رہے تھے, وہ کہنے لگے لو ہمیں تو بتایا ہی نہیں انہوں نے کہ جو ہے یہ مقدس اوراق کے لیے ان کو چاہیے, اگر وہ کہتے تو ہم انہیں ویسے ہی دے دیتے. تو اب اپنی جھیپ مٹانا یا اپنی جو ہے شرمندگی مٹانے کے لیے کہنا آپ کو تو موقع مل رہا تھا, یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں ایک نیک کام کے لیے لے رہا ہوں, اچھے کام کے لیے لے رہا ہوں, تو آپ کو تو اشارہ بھی مل گیا ہے. تو وہ کتنی زیادہ قیمت کے ہوں گے, 20-30-50 روپے کے وہ تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ جو موقع تھا وہ ضائع کر دیا. تو یہ بعض اوقات آپ جب زندگی گزار رہے ہیں نا, گھر سے نکلتے ہیں واپس آنے تک, بعض اوقات آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ آپ نیکی کے کاموں میں اپنے حصہ شامل کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایک طالب علم ہے, مدرسے جانے کے لیے, کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ مدرسے جانے کے لیے اس کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے, اخراجات نہیں ہوتے, وہ لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, کوئی اور پرابلم نہیں ہے, آپ ان کو لفٹ دے سکتے ہیں, یہ بھی آپ کا ایک حصہ شامل ہو جائے گا. نیک لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو وہ موقع ملا ہے لیکن آپ نے ضائع کر دیا ہے. بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی نیکیاں ہوتی ہیں, آپ خود ڈائریکٹلی وہ نیکی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن نیکی کے کام میں اگر کسی کے ساتھ آپ نے تعاون کر دیا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اس نیکی کے اندر شریک فرما دیتا ہے. وہ بے شمار اجر و ثواب ایسا ملتا ہے کہ وہ طالب علم آگے بڑھ کر اگر علم حاصل کر لیا, عالم دین بن گیا, تو کہیں نہ کہیں پر آپ کا حصہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے طالب علم کے لیے یہ جو عالم دین ہے اور یہ لوگوں کی شفاعت کر رہا ہے, یا اللہ وہ تو پتہ ہے نا کہ عالم دین کے وضو کے لیے کسی نے پانی پیش کیا ہوگا, قیامت کے دن علماء کو روک دیا جائے گا اور جو ہے کہا جائے گا کہ بھی سارے جنتی جنت میں چلے جائیں. علماء کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی تو جنت میں جانے دیں, ہمیں کیوں روک دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ لوگ رکو اور ان جہنمیوں میں سے جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اللہ, آپ نے لوگوں کی شفاعت کرنی ہے, تو اپنے جان پہچان والوں کو جب شفاعت کریں گے تو اس وقت کچھ لوگ آئیں گے, ایک آدمی آئے گا کہے گا حضور میں نے آپ کو دنیا میں وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا, آپ مجھے پہچانتے ہیں, آپ نے فرمایا چلو تم بھی جنت. تو وہ نیکی کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں, وہ آگے جا کر پتہ نہیں کس مقام کو پہنچ جائے, اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس مقام کو پہنچ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس ثواب سے محروم نہیں رکھے. یہاں حکم بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی, اور پھر اس کا انجام بھی بتایا. ہاں, کسی نے
دنیا کے اندر ایک عالم کے ساتھ وضو ہی کروا دیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کر لیا ہے، تو انجام کیا مل رہا ہے؟ کل قیامت کے دن وہی عالم ہوں گے، وہی شخص ہوگا، آ کر کہے گا کہ یاد کریں میں نے وہ کروایا تھا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تعاونوا علی البر کا، کہ وہ انہیں بھی ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ احادیث طیبہ میں خاص اس موضوع پر بھی ابواب بندی کی گئی ہے، بابن فی التعاون علی البر والتقوی، یعنی خاص اس باب سے، اس نام سے باب باندھے گئے ہیں، اور اس میں خاص احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کا خود جو انداز تھا، ان سب کو ذکر کیا گیا۔ شعب الایمان کی ایک حدیث ہے، جناب سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ زبان کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، صدقہ ہے، اور ہمارے ہاں صدقے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا، دینا، لیکن یہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں سب سے افضل صدقہ وہ زبان کا صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، زبان کا صدقہ کیا ہے؟ زبان کیسے صدقہ کرتی ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری وہ سفارش کہ جس سے کسی قیدی کو رہائی مل جائے، تم نے کسی کو کہا کہ یار اسے رہا کر دو، اب اس نے اچھا کام کیا، قیدی کو رہا کرنا اگر اس کا بنتا تھا اور اسے رہا کر دیا، یا اس کی سزا مکمل جو بھی تھا، اور یہ اچھا کام تھا، تمہارا کسی کو سفارش کرنا جس سے قیدی رہا ہو جائے، یہ تمہاری زبان کا صدقہ ہے، اور صدقے کے فضائل پھر، اور پھر فرمایا اسی طرح کسی کا خون گرنے سے بچا لو زبان کے ذریعے، یہ زبان کا صدقہ ہے۔ کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف سے ادا کر دو، بڑھا دو، کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف بڑھا دو، زبان کے ذریعے اسے بتا دو کہ یہ بھلائی کر لو، اس کی طرف بڑھا دو، فرمایا یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ کس انداز سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھئی بس معاشرے کو اچھا بناؤ، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہبود کے لیے جو کام اسلام نے، بانی اسلام نے کیے ہیں، اس کی نظیریں، اس کی مثالیں ساری کائنات میں نظر نہیں آتی۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے، مالک جنت جب موٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر جنت کی نعمت دے کر موٹیویٹ فرماتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کی رضا ان کی رضا میں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پتہ کیسے بتاتے ہیں؟ خود ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اس کی پوشیدہ مدد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا بندے کو موٹیویٹ کرنا ہے؟ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو گر جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، کرائسس آ جائیں گے، اور کرائسس آ جائیں گے، کہیں آ نہ جائیں، اس کے لیے بچانے پر جتنا فوکس ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا کم فوکس ہی اگر لوگوں کی مدد کرنے اور لوگوں کو بنانے میں ہم کر لینا، یقین کریں جس کرائسس کا خوف دل میں ہوتا ہے نا، اللہ کریم پہلے ہی اس کرائسس سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ یہ صدقہ ہی تو ہے، یہ بھلائی تو ہے کہ جو مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ ہم صدقے سے دور ہوتے ہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا، تم سے برے کام کرواتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے تمہیں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، تم کو فضل سے بھی نوازے گا۔ جب رب العالمین جل وعلا کے اس طرح وعدے ہیں اور شیطان کی طرف سے تو صرف خوف ہی دلایا جاتا ہے، تو اس خوف کو جھٹک دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آئیں۔ زبان سے صدقہ ہو سکتا ہے، زبان سے صدقہ کر دیں، آنکھ سے ہو سکتا ہے، آنکھ سے کر دیں۔ یعنی جب احادیث کا صدقے کے باب میں ہی مطالعہ کیا جائے تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں، ہاتھ کا صدقہ، زبان کا صدقہ، آنکھ کا صدقہ، اعضاء کا صدقہ، ان کے حقوق کی ادائیگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، معاشرے کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کیسے اچھا ہونا ہے اور کیسے مضبوط ہونا ہے۔ یہ اصول قرآن کے اصول ہیں، اگر ہم ان کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے مطابق اپنے معاشرے کی بنیاد کو ڈھال لیں گے، پھر جو عمارت تعمیر ہوگی انشاءاللہ وہ غیر متزلزل ہوگی۔ آپ دیکھیے جب بھی تاریخ کے اوراق ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی اپنے اسلام سے مضبوط وابستگی کو دیکھتے ہیں، تو مسلمان آپ کو سپر پاور کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، مسلمان آپ کو مضبوط عمارت کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور مسلم فرما روا جو ہیں ان میں آپ کو ایک انداز یہ ملتا ہے کہ وہ سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رب کو جاننے ماننے والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ
بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. بندہ جب تک کسی مسلمان کی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی حاجت پوری کرتا ہے. سبحان اللہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا، کتنی خوبصورت باتیں ہیں، اور ہمیں مطلب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے سبحان اللہ. کہ اگر ایک شخص پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگی میں ہے، اگر وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا ہے، معاشرتی لحاظ سے ہو، نیکی کے لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو ایک دیوار کی مثل قرار دیا گیا ہے نا، کہ مسلمان جو ہے ایک دیوار کی طرح سے ہیں، اس کا بعض حصہ یشد بعضہ بعض، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. تو ہر اینٹ اپنی جگہ پر دوسری 4-5 اینٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اگر وہ نکل جاتی ہے تو 4-5 اینٹیں جو ہے متاثر ہو جاتی ہے، بلکہ اوپر کا بہت سارا حصہ متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے بلکہ ایک جسم کی طرح سے بھی قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے مسلمانوں کی حاجت روائی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کوئی اس طرح کا منصب دیا ہے، اگر ہم دیکھتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ساتھ دیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نوازشات فرمائی، جو ان کے فضائل بیان فرمائے، اللہ اکبر، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ان کو پڑھ کر. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے زملونی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے. وہ کہتی ہیں کہ آپ تو حسن اخلاق والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، یعنی آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی گفتگو کر کے وہ دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہے یا کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہوتا ہے، پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے آپ کو مطلب موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں، آپ کا ساتھ بھی دے رہی ہیں، دلاسا بھی دے رہی ہیں. اتنا ساتھ دیتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا وصال ہوا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا. یہ غم کا سال ہے، عام الحزن قرار دیا، جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا نیکی کے کاموں میں، دیگر معاملات میں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ کو جنت میں موتیوں کا محل عطا فرمایا ہے جس میں شور و غل نہیں ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اتنا زیادہ ان کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، ہمیں بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، ہمارے بڑے فضائل بیان کیا فرمایا کرتے تھے، لیکن خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ہمیں بھی اس پر رشک آتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ابتدائی اعلان نبوت کا زمانہ تھا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ساتھ دیا. حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہے، والدہ ہیں، انہیں کوئی حاجت پڑی تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی مشکل تھی، وہ تشریف لے کر آئی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں ان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اتنا ساتھ دیتی، آپ کے متعلقین کا بھی ساتھ دے رہی ہیں اور آپ کو بھی جو ہے وہ کا بھی ساتھ دے رہی ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح سراہتے ہوئے ان کے فضائل کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. جو مددگار ہوتا ہے تو پھر اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور جو ٹانگیں کھینچنے والا ہو نا، اس کا تذکرہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے، یار یہ کیوں آ گیا، یہ کیسے آ گیا. اور جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے تو خود باہیں کھل جاتی ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے. یہ انداز جو نیک اچھے اوصاف ہیں نا، یہ خود اپنے اندر رکھتے ہیں. بندہ جب ان اچھے اوصاف کو اپناتا ہے تو وہ گویا اپنی ایک پہچان بنا لیتا ہے لوگوں میں، اور لوگ پھر اس کے اچھے وصف کی وجہ سے کشادہ دلی کے ساتھ اس کی تعریف. جناب سیدنا کشادہ دلی کے ساتھ تعریف ہونا مدنی چینل کے ناظرین یہ الگ بات ہے. دیکھیں لوگ آتے ہیں ان کے کر و فر کی وجہ سے بندہ سہم کر بھی اب اس کے مزاج کے مطابق ڈھلنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر یہ ابھی کہا جاتا ہے عزت کا کچرا کر دے گا اگلا. تو یہ ڈر کر تعریف کرنا یہ الگ ہے، سہم کر تعریف کرنا، سہم کے کسی کا استقبال کرنا
یہ الگ ہے، لیکن محبت سے بچ جانا یہ بات تب ہوتی ہے جب بندہ اچھے اخلاق والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے سے کر سکتے۔ اخلاق میں ہی یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ بندہ ان کو اپنے وصف اوصاف میں شامل کر لے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید گفتگو کی طرف آئیں گے۔ جی کچھ کالز دیجیے۔ خالد بھائی یہ پوچھنا تھا کہ دوست وغیرہ گناہوں کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اصل میں خالد بھائی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھلائی کے کام کون سے ہیں، اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، گناہ کے کاموں میں دوستوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں یار مدد تو کرنی چاہیے، دوست ہے تو دوستی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اب انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، ہم گناہ میں اس کی مدد کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ سمجھائیں۔ جزاک اللہ۔ ویسے استاد صاحب دوستی کا حق ادا کرنا بھی تو بھلائی کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو دوستی کا حق ادا کر رہے بندہ اس میں ثواب اور نیکی کا کیا دیکھنا؟ آپ نے فرمایا تھا نا وہ بادشاہ والی حکایت جو آپ نے سنائی ہے، جی تو اس طرح سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ قرآن کریم کا جو پہلا حصہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تو آگے اللہ پاک یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک طرف حکم بھی ہے ایک طرف نہیں بھی فرمائی جا رہی ہے کہ تم نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، لیکن گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا ہے نا، تو اب مسلمان کے سارے رشتے اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، مسلمان کے سارے تعلقات اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، وہ والدین کا رشتہ ہے، وہ بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، دوست احباب کا تعلق ہے، تو ان تمام میں احکام شرع کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں کہ آیا کہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، مجھے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یہاں تک کہ والدین اگر حکم بھی دیتے ہیں غیر شرعی کام کرنے کا، تو غیر شرعی کام تو والدین کا بھی جو ہے وہ حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو دوست ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، مثال کے طور پر نشہ آور اشیاء کے حصول کے لیے کہتا ہے یار کہاں سے ملے گا، وہ کہتا ہے یہاں سے ملے گا، میں تمہیں لا کر دے دوں گا، میں تمہیں پتہ بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ فحاشی، بے حیائی، گناہ کے کام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں انہیں بڑا مطلب اس پر جو نا وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے ان کے لیے کوئی گناہ جاریہ کا سبب نہ بن جائے۔ آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کر دیا، کسی کو گناہ کا راستہ دکھا دیا ہے اور اس نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے، اب وہ لوگوں کے روکنے سے بھی نہیں رکے گا اور وہ اللہ نہ کرے وہ گناہ کر بیٹھے گا جو آپ قبر میں چلے جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد اس کا گناہ آپ کو قبر کے اندر بھی مل رہا ہوگا۔ حالانکہ دارالعمل تو ختم ہو گیا ہے نا، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن کریم کی اسی آیت پر عمل کرتے ہیں نا تو انسان زندگی میں نہیں قبر کے اندر بھی یا تو فائدہ حاصل کرتا رہے گا یا نقصان حاصل کرتا رہے گا۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اگر آپ نے نیکی کے کام میں کسی کی مدد کی اور وہ ثواب جاریہ والے سلسلہ جاری شروع ہو گیا ہے تو آپ کو قبر مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی برائی والا کام ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کر دیا ہے اور وہ گناہ تو آپ کو بھی ملنا ہے، لیکن اللہ نہ کرے گناہ جاریہ کا سلسلہ بن جائے گا تو پھر مرنے کے بعد قبر میں گناہ جاریہ کا ایک سلسلہ بن جائے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن دار الجزا ہے اور آپ کو گناہ خود نہیں کر سکتے ہیں فزیکلی، لیکن پھر بھی نامہ اعمال میں گناہوں کا سلسلہ جاری ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی دوست اس طرح کی بات کرتا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ اس بارے میں، مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، یا اس کو تعاون کی ضرورت ہے اور آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، تو یہ انتہائی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات استاد آپ نے کی، اور ایک خاص بات یوں بھی سیکھنے کو ملی کہ جس طرح ثواب جاریہ ہے کہ بندہ نیک عمل کر کے چلا گیا تو پھر اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا قبر میں، اسی طرح گویا ایک گناہ جاریہ بھی ہے کہ اگر برا عمل کوئی ایسا چھوڑ گیا، برا راستہ چھوڑ گیا، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے استاد صاحب، سینکڑوں اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان پہ اگر فحاشی والی یا گناہوں بھری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، بندہ مر جائے گا، مانگ رہا ہے مجھے دو اور وہ اس کے تعاون کے لیے اس کو دے رہا ہے، اب یہ گناہ جاریہ ہے، پھر اس نے آگے جتنا بھی آگے پھیلایا اس کو نیٹ ورک، وہ تمام جگہوں پر جو ہے وہ گناہ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اور اس پہلا جو شخص تھا، جیسے کہتے ہیں نا، مجھے بات یاد آ گئی، حضرت حابیل کا جو قاتل قابیل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، تو حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، پورا قرآنی واقعہ ہے۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل کیا تھا وہ قابیل نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے اس کے تحت کہ
قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے نا ان تمام کا گناہ قابل کو ملتا رہے. اللہ یعنی کرنے والے کو تو مل رہا ہے قتل کرنے والے کو, لیکن جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس قابل کو اس کو گناہ ملتا رہے گا, اس لیے کہ اس نے گناہ سٹارٹ کیا تھا, اللہ گناہ اس نے ایجاد کیا ہے تو اس کے لیے گناہ جاریہ بن گیا. اب جتنے بھی اس کے طریق کیونکہ کریٹ کیا ہے اس نے, گناہ نہیں تھا اس نے کریٹ کیا ہے, نیا گناہ اس نے ایجاد کیا ہے, تو اب وہ گناہ ایجاد کرنے والے کے لیے بھی پھر گناہ کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. تو ڈر جانا چاہیے ایسے دوستوں کو. بلکہ یہ تو ایک بات ہے نا خالد بھائی کہ ایسے دوستوں کی صحبت میں کیوں بیٹھے ہیں جو ہم سے گناہ کا تقاضا کر رہے ہیں, گناہ میں ہم سے تعاون مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں, بلکہ ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھیں جو ہم سے نیکی کا تقاضا کر رہے ہیں, واہ 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 واہ, جو ہم سے بھلائی کے کاموں کا تقاضا کر رہے ہیں. ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں نماز کی دعوت دے دیتے ہیں, ہمیں ملتے ہیں تو اجتماع کی دعوت دے دیتے ہیں, مدنی قافلے کی دعوت دے دیتے ہیں. تو نیکی کے کاموں کی دعوت دے رہے ہیں نا, برائی کے کاموں میں کی نہ دعوت دے رہے ہیں نہ برائی کے کاموں کی طرف بلا رہے ہیں. تو ایسے دوستوں کی صحبت بھی اختیار نہ کریں کہ جو گناہ کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو کسی گناہ میں لگا دے گا, آپ خود آج وہ گناہ نہیں کر رہے, لیکن اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے آپ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں. ایسے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں ہے کہ جو آپ کو گناہ کی طرف بلانے والے ہو یا گناہ کے معاملے میں آپ سے تعاون لینے والے. ہاں جی, کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر, بالکل ایسا ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. میں چاہوں گا احمد بھائی اس پر کچھ گفتگو فرمائیں آپ کہ یہ جو وائرل ویڈیو کا ذہن بنا ہوا ہے نا لوگوں کا, میرا پیج بوسٹ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں میری چیز وائرل ہو جائے, اب اس میں دھیان نہیں دے رہے کہ یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا کہ گناہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا, بس وائرل کرنا ہے تو کرنا ہے. اچھا ایک تو وہ چیز ہے کہ فحاشی سے بھرپور کوئی چیز ہے, لیکن ایک فحاشی نہیں ہے, لیکن کسی مسلمان کا عیب اچھالنا ہے, کسی مسلمان پر تہمت لگانا ہے, کسی کی باتوں میں آ کے کسی کے خلاف کیمپین کرنا ہے, قطع نظر اس کے کہ کیا شرعی ثبوت ہیں, کیا گواہ ہیں, شرعن یہ کرنا درست ہے نہیں ہے, بس باتوں میں آ کے اس کی کردار کشی کرنی ہے تو لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے. اور نوجوانوں کا وقت اتنا برباد ہو رہا ہے اس میں, اور ساتھ ساتھ جو بری عادات زندگی کا حصہ بن رہی ہیں وہ الگ. بالکل خالد بھائی, جیسے آپ نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے گناہوں کی جس کو عروج ہی یہاں سے ملتا ہے. اور یوں کہہ لیں کہ دانستہ نادانستہ ایک شخص اس غلط چیز کو عروج دینے میں اپنا ایک ملوث ہو جاتا ہے, اپنی وہ غلط ایفرٹ کو شامل کر لیتا ہے, حالانکہ بظاہر اسے اس بات کی توجہ بھی نہیں ہوتی, وہ سوچتا بھی نہیں ہے. اس کی طرف سے تو ایک لائک ایک شیئر ہوتا ہے, اور ہوتا بھی وہ اس شخص کے لیے کہ جس نے وہ لگائی ہے, نہ کہ اس چیز کو دیکھ کر. لیکن کسی کو دیکھ کر اس کی کسی بھی چیز پر لائک شیئر کر دینا یا اسے اس طرح سے وائرل کر دینا, تو نتیجہ کتنا غلط ہو سکتا ہے, اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے کہ جس کا یوں کہہ لیں کہ کوئی انتہا نہیں ملتی. جب تک بھی وہ دیکھا جاتا رہے گا, جب تک بھی اس کی طرف لوگ یوں مائل ہوں گے یا کسی نے اس سے کوئی بری چیز دیکھ لی. اور پھر یہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن کسی ایسے شخص کو ایسے شخص کی کوئی پوشیدہ بات, اس کا کوئی عیب یا اس کی طرف غلط بات منسوب کر کے اسے وائرل کر دینا, ایذاء مسلم الگ ہے, پھر گناہ الگ ہے, پھر اس کے علاوہ اس کے وائرل ہونے کے بعد جتنے لوگوں تک غلط خبریں پہنچیں گی وہ ایک الگ ہے. یہ سب اتنی ساری خرابیاں ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی, اور پھر نتیجہ دیکھیں کہاں تک نکلے گا کہ آج تک کا قتل کہاں تک جا رہا ہے, قابل تک. اور یہی آج کا گناہ, آج کا ایک وائرل, آج کا ایک شیئر جب تک سوشل میڈیا نے رہنا ہے یا جب تک بھی یہ پلیٹ فارم چلتا رہے گا, کوئی کسی کو نہیں پتا کب تک ہے, تو اس وقت تک اتنی بڑی خرابیاں ہیں. چند سال ہے, چند دہائیاں ہیں, پھر چلے جانا ہے, نسلیں بھی, پھر اس کے بعد بھی جب تک بھی وہ چلتا رہے گا کتنی سخت اور سخت قسم کی اسے تکلیف ہوگی, لیکن تب پچھتاوا ہی ہوگا, کچھ نہیں کر پائے گا. قبر کے اندر پتہ ہے کہ میرا یہ گناہ جاریہ تھا جس کا آج تک مجھے مل رہا ہے, لیکن کچھ نہیں کر سکے گا. آج ہے, ریموو کر دے, ختم کر دے, بچ جائے, ایسی چیزوں کو نہ دیکھے نہ آگے جانے دے, بچتا رہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر جاریہ ایک چیز بن جائے اور اتنی انتہا تک اس کی خرابیاں ہوں, تو اس سے بچنا ضروری. اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ذہن بھی عطا فرمائے. کچھ کالز بھی لیتے ہیں, ایک میسج یہاں پر شامل کر رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ خالد بھائی میرا ایک کزن ہے جو عالم بن رہا ہے, اگر میں اسے بکس لے کر دوں تو کیا مجھے بھی اجر ملے گا, کیا فرمائیں گے استاذ؟ ماشاءاللہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بھلائی کے کاموں میں جو تعاون ہے اس میں ایک مثال یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی دینی طالب علم ہے, اس کو کتابیں آپ لے کر دے دیتے ہیں تو یہ تو اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائی کہ آپ اس کا شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے.
یہ کتابیں جو ہے اس کو عالم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کتابوں کو پڑھ کر وہ عالم بن رہا ہے, جی. اس کے درجات طے کر رہا ہے, عالم بننے کے درجات طے کر رہا ہے, اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہے. سبحان بلکہ اب کتاب تو کھانے کی طرح تو ہے نہیں نا کہ کھانا کھایا اور ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. کتاب تو آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد اس کی جگہ دوسرا طالب علم آئے گا, وہ پڑھے گا, پھر تیسرا آئے گا, وہ پڑھے گا, جب تک وہ کتاب باقی رہے گی سلسلہ چلتا رہے گا. وہ جو علم انہوں نے حاصل کر لیا اس کے ذریعے سے دوسرا علم حاصل کریں گے, اور وہ علم پھر بڑھتا چلا جائے گا. یہ ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک نے اپنے 3 اعمال بیان فرمائے, نیکی کے جاریہ والے, ثواب جاریہ والے, ایسا علم کہ جس کے ذریعے نفع اٹھایا جاتا رہے. یہ کتابیں لے کے دینا بھی تو اسی میں سے ایک صورت بن جائے گی. تو اسی لیے کتابیں لے کر دینا, یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ڈھونڈنا چاہیے ان کو, ایسے مدارس ڈھونڈنے چاہیے, ایسے طلبہ ڈھونڈنے چاہیے, بلکہ ان کو جامعات میں جا کر نا پوچھنا چاہیے کہ بھائی مجھے بتائیں. اچھا ہمارے یہاں پر نا ایک ذہن ہے, لوگوں کا ایک انداز ہے, میں تھوڑا سا ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ لوگ مسجد میں قرآن پاک رکھنے پہ بہت رغبت رکھتے ہیں. مسجد میں چلے گئے, بھائی کسی کا انتقال ہو گیا, چلو مسجد میں قرآن پاک رکھ کر آ جاؤ. تو کئی جگہ تو ایسا ہوا کہ مجھ سے کئی مساجد والوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت کچھ ایسی ترکیب کریں کہ بس لوگ اب مسجد میں قرآن نہ رکھوائیں, رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں خالد بھائی, ایک مسجد میں کم از کم 100 قرآن پاک لازم ہوتے ہیں, پڑھنے والے 2 ہیں, اچھا رکھے وہ 100 ہوتے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ کام کریں, اگر قرآن پاک دیکھیں اولین ترجیح اسی چیز کی ہے نا, ہم تو اس سے انکار نہیں کریں گے نا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا. آپ اولن جا کر مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کریں کہ بھائی کیا قرآن پاک کی ضرورت ہے آپ کو, میں قرآن پاک دینا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اس طرح کی ضرورت بتا دیں, پنکھے کی ضرورت بتا دیں, پانی کی موٹر کی ضرورت بتا دیں, لائٹوں کی ضرورت بتا دیں, اسپیکر کی ضرورت بتا دیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی حاجت ہے. قرآن پاک کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پاک 100 200 300 قرآن پاک رکھے ہوئے ہمارے پاس, اور پڑھنے والے 2 4 5 ہی ہوتے ہیں. ایک وقت میں 100 قرآن پاک پڑھنے والے تو مسجد میں ہوتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, قرآن کریم گرد آلود ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ رکھے رکھے ضعیف ہو جاتا ہے, اور کافی ایسی ناگفتہ حالت کے اندر پہنچ جاتا ہے. اسی لیے آپ یا تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ان سے پوچھ لیں کہ مجھے قرآن کریم دینا ہے, تو کیا میں آپ کو قرآن کریم کی حاجت ہے تو میں آپ کو قرآن پاک لا کر دے دوں, یاسین شریف لا کر دے دوں, سپارے لا کر دے دوں. اگر تو انہیں ضرورت ہوگی تو آپ کو ہاں کہہ دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بھی بتا دیں گے. اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ جامعات میں چلے جائیے, اور جامعات میں جا کر پوچھئے کہ اگر آپ کے طلبہ کو کتابوں کی ضرورت ہو تو میں کتابیں لے کر دینا چاہتا ہوں. اتنا بہترین ذریعہ آپ کے لیے ہو جائے گا کہ وہ قرآن کریم جو آپ نے لے کر دیا ہے, لیکن وہ تو سینکڑوں قرآن کریم رکھے ہوئے, شاید رمضان میں لوگ آ کر اس کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے, ورنہ وہ رکھا رہے گا. لیکن جو کتاب آپ لا کر دیں گے نا, وہ پورا سال پڑھی جاتی رہے گی. طلبہ نے اس کو پڑھ لیا, وہ اگلے درجے میں چلے جائیں گے, پچھلے آنے والے طلبہ آ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ سلسلہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا. اسی لیے کوشش فرمائیں کہ دینی طلبہ کے لیے جو ہے وہ تعاون, دینی طلبہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دینی طلبہ اتنی عظیم شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, اور سمندروں میں مچھلیاں, اور سوراخوں میں چونٹیاں, اور درختوں پر پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. سن کر جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو سمجھے کہ یہ نیکی کا کام کر جائیں گے ہم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو کیسا سکون عطا فرمائے گا. میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں, مکتبۃ المدینہ پر ہی وہ جاب کرتے ہیں, لیکن میں نے ان کا معمول دیکھا ہے کہ جیسے کوئی طالب علم آئے گا نا, اور جامعۃ المدینہ کا طالب علم آئے گا, یا درسی کتاب خریدنے کے لیے کوئی آئے گا, اور وہ کسی چیز کی قیمت پوچھے گا, جی, اور پھر ایک ہوتا ہے نا کہ یار اتنے یہ تو مہنگی ہے, جی, اتنی قیمت نہیں, جی, وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, آپ کہاں سے آئے ہو, کیا نام ہے آپ کا, یوں کر کے اس سے چیزیں لے لیتے ہیں, پھر اپنی جیب خاص سے اس کی مدد کرتے ہیں. ماشاءاللہ اتنا ایک موٹیویشن ہے اس بات میں کہ ان کی ضرورت پوری کرو. میں نے ایک مرتبہ ان کو یوں کرتے دیکھا کہ یار اتنی باتیں کرنے کی ضرورت تھی تو نہیں, آپ نے کیوں کی, تو بہت ٹالنے کی کوشش کی, لیکن میں بہت کلوز ہوں ان سے, تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو خالد بھائی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ارشاد. نبی کریم صلی اللہ یہ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں اور یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں, تو اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, جی, یا رسول اللہ میں کماتا ہوں, اخراجات اپنے پورے کرتا ہوں, یہ میرا بھائی ہے نا یہ کام نہیں کرتا ہے, یہ
عبادت میں لگا رہتا ہے، دین کے کاموں میں لگا رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، یہ کام کاج نہیں کرتا، سارا کام میں کرتا ہوں، اس کا خرچہ بھی میں اٹھاتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی زبردست بات ہے کہ آج ہم اپنی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کما لیا، میں نے یہ کر لیا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرا اتنا کاروبار چل رہا ہے، فلاں ہے، میں اتنے مدارس یوں کر رہا ہوں، مساجد میں یوں دے رہا ہوں، یا فلاں کا یہ کام کر رہا ہوں، فلاں کا بھی خرچہ میں اٹھا رہا ہوں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کسی اس نیکی کے کام کی وجہ سے آپ کی اس میں اللہ تعالیٰ نے روزی میں برکت دے دی ہے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیکی کا کام کریں گے اور اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر ناز مت کیجیے، کبھی بھی اپنے آپ کو باصلاحیت سمجھ کر یہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت پر، اللہ پاک کی نعمت پر، اس کی قدرت پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، اور نیکی کے کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی اس طرح کی نیکی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے یہ برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، فرمایا گیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی پہنچے تو اصول یہ دیا جا رہا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ رب کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، سننے والے تجھے جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی وجہ سے۔ تو کئی برائی ہو تو بندہ اپنے آپ کو ملال کرے کہ یار میرے اعمال بھی تو ایسے ہیں، میری غلطیاں ہیں، میرے گناہ ہیں، اور نیکی اور اچھائی پہنچے تو میرا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، اپنی برائیاں چھوڑنے کا ذہن بنے گا اور رب کی رحمت پر ناز کرنے کا مزاج بنتا رہے گا۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ دل کو سکون نصیب ہوگا۔ کچھ فرمائشیں ہیں آپ کی، ان کے میسیجز میں پڑھ لیتا ہوں، پھر عمر بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، یہ کلام سنا دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ حسن و جمال مصطفیٰ، اس کلام کی فرمائش ہے۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، اللہ رکھیو تاری ہیں لاکانہ سے، واہ جی واہ۔ یافور ہیں، یافور اللہ رکھیو تاری، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں اے حسنین کے نانا، ٹھیک ہے جی۔ بلوچستان سے میسج ہے، غوث پاک کی منقبت سننے کی فرمائش ہے، کیا بات ہے جی۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اس کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، اس کلام کی فرمائش بھائی سے آج ضرور شامل کر لیں عمر بھائی۔ اور اغفر یا سبحان، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، کیا بات ہے۔ بہت ساری فرمائشیں ہیں جو کلاموں پر مشتمل ہیں، بہت سارے میسیجز، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اور اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، کہا جا رہا ہے کہ یوسف بھائی کی آمد مرحبا، دل خوش ہو گیا ہے آپ کو دیکھ کر، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کھاریاں سے میسیج ہے ماشاءاللہ، اس سے آپ کوئی رسپونڈ کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدنی چینل کی برکت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ عمر بھائی کچھ فرمائشیں لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں
मरे हो इसी नाम से टल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। और अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका कर्म। अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका कर्म। जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। और आपको काबाए मक़सूद ही मानो खालिद। आपको काबाए मक़सूद ही मानो खालिद। आपके दर पे सब आपके दर पे सब अरमान निकल जाते हैं। आपके दर पे सब अरमान निकल जाते हैं। हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में। मदीने में मिटते हैं जहां भर के आलाम
का मदीने में। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। अल्लाह करीम जल्ला वाला हरमैन तय्यबैन की बार बार बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी हमारा मुक़द्दर फरमाए। नाज़रीन के मैसेजेस में भी ये रिक्वेस्ट है, ये फरमाइश है कि दुआए मदीना कर दीजिए। अल्लाह करीम जल्ला वाला देखने सुनने वालों को, ताउन करने वालों को, सबको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। अभी जानशीन अमीर सुन्नत का एक क्लिप शामिल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की खुश नसीबी के भी क्या कहने कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार का शरफ पाया, ज़ियारत की, और कोई हाजत होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हाजिर हो जाते और अपना मसला हल करवा लेते। और जिस तरह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में फैज़ लुटाया और अपने सहाबा की मुश्किलात को हल फरमाया, इसी तरह हयात ज़ाहिरी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। तो कभी ख्वाब में अपने आशिकों को ज़ियारत करवाई, तो किसी को अपने पास बुलाया, तो किसी की मुश्किल कुशाई फरमाई, तो किसी को शहादत का मुजदा सुनाया, तो किसी की दाद रसी फरमाई। और ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार होना एक ऐसी रोशन हकीकत है कि जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि खुद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा फक़द रआनी, तो बेशक उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। एक और हदीस पाक में यूं फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अनकरीब बेदारी में भी मुझे देखेगा और शैतान मेरा हम शक्ल नहीं हो सकता। तो पता चला कि शैतान रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं अपना सकता। शैतान ख्वाब में आकर ये धोखा नहीं दे सकता, सरकार की सूरत में नहीं आ सकता कि जिसने सरकार अलैहि सलाम की ख्वाब में ज़ियारत की, हक उसने सरकार अलैहि सलाम ही को देखा, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही को देखा, उन्हीं को देखा है। और इस हदीस पाक के तहत शारे बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफ उल हक अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बाद विसाल भी अगर कोई खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करे तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस पर करम फरमाएंगे और बेदारी में भी अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे, यानी बेदारी में भी उसे अपना दीदार करवाएंगे। और दूसरी तावील ये की गई है कि वो ख्वाब में दीदार करने वाला आखिरत में बरोज़े क़यामत खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा, यानी मखसूस तरीके से कुर्बे खास में बारियाब यानी हाजिरी की इजाजत पाने वाला होगा और उसका खातिमा ईमान पर होगा इंशाअल्लाहुल करीम। तो फिर हम भी अर्ज करते हैं बारगाह रिसालत में, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवों की क्या बात है। अल्लाह करीम हुजूर का जमाले जहां आ रहा हमें भी देखना नसीब फरमाए, रहें उनके जलवे, बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार मदीना।
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طلب سے اللہ کرے ہمیں بھی حصہ نصیب ہو۔ آئیے کچھ کالز آپ کے ٹاپک پر شامل کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے بھلائی پر تعاون کرنا، بھلائی پر مدد کرنا۔ جی میرا نام محمد شہزاد تھاری ہے۔ جی خالد بھائی، یہ جو ابھی عمر بھائی نے نعت پڑھی ہے، یہ کیا آپ نے لکھی ہے؟ اس میں جو خالد کا نام آیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، شہروز بھائی خوش رہیں آپ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ یہ خالد محمود خالد صاحب ہیں جو نعت گو شاعر ہیں، ان کے کلام ہیں، ان میں سے ایک کلام پیش کیا گیا تھا۔ یہ کلام میرا نہیں ہے، بہرحال ان کے مکتے کئی اس طرح کے ہیں جو مکتے میں تو نام خالد ہی استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ دل بالکل ساتھ ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی نیکوں کے صدقے میں نیک ہو جائیں اور اچھوں کے نام کی برکت سے ہمیں اچھائی نصیب ہو۔ ویسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بتایا جاتا ہے کہ میرا نام رکھا گیا تھا، لیکن اتفاق سے یہ اردو کے اچھے نعت گو شاعر ہیں، تو ان سے بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ شہروز بھائی تھے یہ مہروز بھائی کے جانشین، مہروز بھائی کے صاحبزادے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے گا۔ کھلے عام پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کس طرح بھلائی کے کاموں میں مددگار بن سکتے ہیں؟ صرف جامعات کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے تو ایک تعاون کا الحمدللہ ذہن ہے، اور ابھی اس سلسلے میں بھی کافی گفتگو ہے ہماری۔ اس کے علاوہ جو دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیسے ان کے علاوہ بھی تعاون کر سکتے ہیں؟ عرض میں یہ کروں گا اس حوالے سے کہ سب سے پہلے جو ایز اے مسلمان، ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمارے گھر کی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، زندہ باد۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری قرآن نے لگا دی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بھائی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کس کس شخص کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سرپرست ہیں اور آپ کے بچے ہیں یا آپ کے ماتحت کچھ افراد ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا نیکی کرتے ہیں، کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ انہیں اس طرح کی ترغیب دلائیے کہ دیکھیں بیٹا، اگر آپ نے ایک دن میں 1200 مرتبہ درود پاک پڑھا تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، میں آپ کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، یہ تحفہ دوں گا۔ آپ اپنے اگر والدین ہیں اور اگر انہیں کسی تعاون کی آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک چاہیے، جانماز چاہیے، پرسکون ان کو جگہ چاہیے جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ذکر اللہ کر سکتے ہیں، یا انہیں کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے وہ نیک کام کریں، صدقہ کریں، اور اگر اپنا تعاون کر سکتے ہیں، مالی لحاظ سے تعاون کیجئے، وقت کے لحاظ سے تعاون کیجئے، اپنے آپ کو پیش کر کے ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ آپ کے بھائی بہن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی، ہمارے بھائی بہن کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم معاشرے کے اندر لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کس کی جا کر مدد کروں۔ آپ کے بھائی بہنوں کو ضرورت زیادہ ہے، آپ کے والدین کو آپ کے وقت کی، آپ کے مال کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگر نماز پڑھیں گے، آپ اس طرح سے ایک سلسلہ کر سکتے ہیں، دیکھو ہمارے بچہ یہ نماز پڑھتا ہے نا، آپ بھی نماز پڑھو گے تو پھر میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا، یہ تحفہ دوں گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نے اپنے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا جو دیگر باہر کام کرنے کے مقابلے میں آسان بھی ہوتا ہے، زیادہ فائدے بھی ہم اس کے حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو سب سے پہلے گھر میں دیکھ لیں کہ کس کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اس کے بعد اپنے دوست احباب کو دیکھ لیجئے، دیگر شعبہ جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک وجن سی بات ہے، نیکی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور نیکی ہم کیسے سمجھائیں۔ نیکی کے کام ویسے تو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو کچھ پہلو ایسے اجاگر کر کے بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے وہ ہم پہلو اجاگر کر کے دے رہے ہیں۔ تو ان پہلوؤں پر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت سارے بڑے بڑے نیکی کے کام جو آپ کی تھوڑی سی توجہ کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے تھوڑی توجہ دے دی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بڑے بڑے کام ہو جائیں گے اور لوگ بڑے بڑے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس میں آپ کا بھی ایک سلسلہ شامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یعنی نیکی کا کام ہے لیکن ہماری توجہ ہو نہیں پاتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب راستوں میں بیٹھو تو ان کے حق ادا کرو۔ اب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کی گزرگاہ پر مت بیٹھو، اس سے ہٹ کر بیٹھو۔ اب ہم یہاں دیکھ لیں کہ یوں بھی ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کی راہیں تنگ نہ کریں۔ نو پارکنگ میں پارکنگ کر کے بھی نا ہم لوگوں کے لیے مصیبت بن رہے ہوتے ہیں، اور پارکنگ پر پارکنگ کر کے نا، پارکنگ کی جگہ پر پارکنگ کر کے ہم لوگوں کے کام آسان کر سکتے ہیں، ان کا تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جو ہم کر کے لوگوں کو آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ مزاج بن جائے
لوگوں کو سہولت دینے کا، آسانی دینے کا. آپ خود بھی سہولت میں آ جائیں گے، خود بھی آسانی میں آ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو فیض آپ کا جاری ہوگا تو لوگ بھی یہ ذہن قبول کرنے میں. کل ایک مسجد میں حاضری ہوئی تھی میری، عشاء کی نماز میں نے وہاں پڑھی تھی، تو وہاں پر ٹھنڈا فرش تھا. ابھی سردی کا موسم سٹارٹ ہو گیا کراچی کے اندر، پاکستان میں بھی تقریباً اس طرح کی لہریں. ٹھنڈا فرش تھا، وہاں پہ دری بھی بچھی ہوئی نہیں تھی. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہاں پر قالین کی کمی ہے یا اس طرح کی چیزوں کی کمی ہے جہاں نمازوں کی، کہ جہاں پر وہ گرم ہو اور لوگ جو ہے اس کے اوپر نماز سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں. تو سردی کے موسم کو پیش نظر رکھتے ہیں تو کہیں پر گیزر کی ضرورت ہوتی ہے، گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، قالین کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کے معاملات کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑی بڑی مساجد میں چیزیں تو اویل ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی مساجد عام طور پر جو پسماندہ علاقوں میں ہوتی ہیں وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ جا کر ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں. بالکل جی، لوگ عبادت الہی پر مدد ان کو مل جائے گی انشاءاللہ، اور عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی ہے. گزشتہ دنوں سیلاب کی جو صورتحال پاکستان میں بنی تھی اور بڑا حصہ اس سے متاثر ہوا تھا، الحمدللہ ریلیف کے حوالے سے کام جاری ہے. FGRF کام کر رہا ہے، دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، لیکن اس پر بھی آپ جتنا تعاون ہو سکتا ہے دیں، کیونکہ وہ میڈیا نے جو ہائپ کریٹ کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور ضرورت بڑھ چکی ہے. پانی موجود ہے علاقوں میں، اور جناب والا سردی کی بھی آمد ہو گئی ہے. کیمپوں میں رہنے والے کس طرح سردی سے نمٹ سکیں گے؟ مدد پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیے. بہترین آپشن یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے اور FGRF کے ساتھ تعاون کیجئے. انشاءاللہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے میں ہم اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو سکیں گے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، مالک کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر